وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں اقبال پارک واقعے کا نوٹس، آئی جی پنجاب کو خاتون سے دست درازی کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان کہتے ہیں واقعے کا مقدمہ درج، پولیس ویڈیوز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا کہنا ہے لوگوں میں پرتشدد رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ خواتین مخالف واقعات اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بدحالی گہری ہے، بہت شرمناک۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کا لاہور واقعے پر تشویش کا اظہار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلا جاری، کابل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کی تعداد میں اضافہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اب بھی 11,000 امریکی افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان کی جانب سے کوئی دھمکی نہیں ملی۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے کہا طالبان خواتین اور شہریوں کے حقوق سے متعلق وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں، محض الفاظ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، عالمی برادری کا ملا جلا رد عمل۔ یورپی یونین کا طالبان کے ساتھ مشروط تعاون پر آمادگی کا اعلان، بنیادی انسانی خواتین کے حقوق کا احترام اور افغان سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان سے ملنے والی اطلاعات اطمینان بخش، وزیر خارجہ نے کہا طالبان کی حکومت سازی پر مشاورت جاری ہے۔ بھارت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، شاہ محمود قریشی اور چینی ہم منصب وانگ جی میں ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دو روز میں افغانستان سے پاکستانیوں کو لانے کا مشن مکمل کر لیں گے، شیخ رشید کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی سازش ناکام ہو گئی، افغانستان سے ابھی تک کوئی مہاجر پاکستان نہیں آیا۔ اشرف غنی کے دل میں فتور، عمران خان نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ برطانیہ کا 20,000 افغان پناہ گزینوں کو ویزا دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم بورس جانسن آبادکاری منصوبے کے تحت آج ویزے دینے کا اعلان کریں گے۔ پہلے سال 5,000 افغان شہری برطانیہ کا ویزا حاصل کر سکیں گے۔ آسٹریلیا کا بھی 3,000 افغان پناہ گزینوں کو ویزے فراہم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی طیارہ 26 افراد کو کابل سے لے کر متحدہ عرب امارات پہنچ گیا۔ امریکہ کی افغانستان میں مداخلت ملکی تاریخ کا بدترین فیصلہ قرار، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اربوں ڈالر لگ گئے، کروڑ جانیں گئیں، لیکن حالات پہلے سے خراب ہو گئے۔ سابق نائب صدر مائک نے افغانستان کی صورتحال کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے آمیز قرار دیا۔ مائک نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن حکومت نے ٹرمپ انتظامیہ کا معاہدہ توڑا جس نے طالبان کو مزید جارحیت پر اکسایا۔ طالبان کے آتے ہی جو بائیڈن کا فون خاموش، چپ ساتھ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے سربراہان مملکت سے مسلسل رابطے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشترکہ لائحہ عمل کے لیے 25 اگست کو افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا دورہ کریں گے، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان شامل۔ بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی، اوگرا نے گیس کی قیمت میں 14% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس اوسطاً 14%، سوئی صدرن کے لیے گیس 7% مہنگی کرنے کی سفارش، حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے۔ تبدیلی سرکار کے 3 سال مکمل، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آٹا، چینی، گوشت، دالیں اور دودھ سمیت دیگر اشیاء 50% سے بھی زائد مہنگی ہو چکی۔ ایسی کارکردگی پر خوشیاں منانے کے بجائے منہ چھپانا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز حکومت پر خوب گرچے برسے، کہتے ہیں ادارہ شماریات کے مطابق ہر 16واں گھر غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو چکا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 26 یا 27 اگست کو بلائے جانے کا امکان، سمری وزیر اعظم عمران خان کو ارسال، صدر عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے۔ صدر کے خطاب کے ساتھ ہی چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا۔
بلاول بھٹو کی ایک بار پھر امریکہ یاترا 20 اگست کے بعد روانگی متوقع چیئرمین پیپلز پارٹی کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقاتوں کا بھی امکان ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کی وار برقرار مزید 66 افراد جاں بحق تعداد 24,639 ہو گئی 3,974 نئے کیس رپورٹ مثبت کیسز کی شرح 6.91% رہی سندھ حکومت کا پیر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ جمعرات سے ہفتے کے دوران وسطی پنجاب اسلام آباد کشمیر میں بارشوں کی پیشگوئی لاہور گجرانوالہ جہلم ملتان فیصل آباد میں بادل جم کر برسیں گے کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ڈیڑھ سال بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بچوں کے لیے کھل گئے کرونا کی 2 خوراکیں لینے والے 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے بچوں کی خوشی دیدنی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 978واں عرس مبارک مزار کو اور کے گلاب سے غسل دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فاتح خوانی اور پھولوں کی چادر چڑھائے کورونا SOPs کے تحت مخصوص زائرین کو ہی دربار میں داخلے کی اجازت دی گئی عرصہ دراز سے ایک مختصر دوستوں کے ٹولے سے یہ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل ستائش ہے اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو چیز نیک نیتی سے کی جاتی ہے اس کا اجر ملتا ہے آپ کو ملے گا ضرور ملے گا دیر سویر بھی ہو سکتی ہے لیکن ملتا ہے جو نوٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ نوٹ بھی کرتا ہے اور جو حساب چکانے والا ہوتا ہے وہ حساب بھی چکاتا ہے تو انشاءاللہ جو اس کی ذات ہے وہ نیت حسینیہ کانفرنس کی ابھی مفتی صاحب نے اپنے کلمات میں کچھ باتیں کی اور میں سن بھی رہا تھا غور بھی کر رہا تھا اور کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے کہ آپ تھوڑے سے مضطرب دکھائی دیے بنیادی مقصد ایسی نشست منعقد کرنے کا اور ایسی کانفرنس کی بنیاد رکھنے کا یہی تھا کہ مختلف الخیال زعماء کو یکجا کیا جائے اور اس سے قومی یکجہتی کا پیغام اجاگر کیا جائے سپتین رضا فرما رہے تھے کہ وزارت مذہبی امور اپنا کردار ادا کرتی ہے یقیناً کرتی ہے کرنا بھی چاہیے لیکن اس پیغام کو عوامی پذیرائی ملتی ہے جب سول سوسائٹی اس پیغام کو اون کرتی ہے اور یہ جو محفل ہے یہ سول سوسائٹی کی محفل ہے اس میں سرکاری رنگ نہیں ہے اس میں ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہے اور یہ شہر کے ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہے آپ اس جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جو پیغام ہے یگانگت کا یکجہتی کا اخوت کا بھائی چارے کا برداشت کا وہ پیغام آگے جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا اب جو امام عالی مقام کی جو قربانی ہے اور اس قربانی سے دین اسلام کی جو بہت سی شخصیت